اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس میں آپ کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے۔ آپ نے فریقین سے بات کی اور اب مذاکرات کی ٹیبل پر جو ہے وہ آنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا یہ بریک تھرو ہے اور کیا پیش رفت ہونے والی ہے اب؟ دیکھیے، سیاسی مسئلہ ہے تو سیاسی لوگوں نے ہی حل کرنا ہے۔ میرا تو شروع سے یہ موقف تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے، مزید وقت دینا چاہیے۔ ایک شفاف الیکشن کا انعقاد قوم کا مطالبہ ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور یہ الیکشن جو صرف پنجاب میں ہو رہا تھا، یہ تو ہونے سے پہلے متنازع بن گیا ہے۔ اس لیے اب ہماری خواہش، کوشش اور تجویز یہی ہے کہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومتیں ہو، اور سپریم کورٹ میں بھی میں نے ایک ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ حج سے واپس لوگ آ جائیں تاکہ کوئی بھی حاجی صاحب بھی ووٹ دینے سے محروم نہ رہے، اور ایسے تاریخ پر الیکشن کا انعقاد ہو کہ حجاج بھی اس میں حصہ لے، جو حج پر گئے ہیں واپس آ جائے، ملک کے اندر بھی ایک مناسب موسم ہوگا انشاءاللہ۔ باقی مذاکرات کے لیے لوگوں کا آپس میں بیٹھنا ہمیشہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لوگ پہلے بالکل ملتے نہیں تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، مذاکرات نہیں کرتے تھے، لیکن قومی ایشو ہے، یہ کوئی پارٹی ایشو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سیاسی مسئلہ خود حل نہیں کیا تو پھر کوئی اور حل کرے گا، لیکن سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ میری صرف یہی کوشش ہے کہ میرا یہ ملک شام اور لیبیا سوڈان نہ بن جائے، ہم آپس میں مل کر جمہوری طریقے سے ایک الیکشن کے انعقاد پر اتفاق رائے کر لیں۔ سراج الحق صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، یقینی طور پر پوری قوم اسی جانب دیکھ رہی ہے، لیکن آگے بڑھنے کے حوالے سے ظاہر ایک بڑا معاملہ جو تھا وہ شفاف انتخابات تو سب کی ظاہر شرط ہے، مگر ایک تو بیک وقت انتخابات کا معاملہ ہے، اور دوسرا جو تاریخ 90 دن کے حوالے سے کورٹ نے دیا، اس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسی انتخابات اسی وقت پہ ہونے چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا پی ٹی آئی بھی یہ تاریخ جو ہے لنگر آن کرنے کے حوالے سے یا اس میں ڈیلے کرنے کے حوالے سے تیار ہو جائے گی؟ میرے خیال میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے 90 دن تو گزر گئے ہیں۔ اب خود سپریم کورٹ نے 90 کو 105 بنایا ہے، تو ہم نے تو چیف جسٹس سے بھی یہ کہا کہ 105 آپ بنا سکتے ہیں تو یہ تو 205 بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اتفاق رائے اس پر ہو جائے۔ خود پی ٹی آئی والے بھی اب اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو۔ ایک اعتماد کی کمی ہے۔ ظاہر بات ہے، جب لوگ بات کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر رات گئی بات گئی، بات کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں، اور یہ ہماری سیاست میں آج ایک عام معمول بن گئی ہے۔ تو اس ٹرسٹ کی کمی کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں ایک خوف میں مبتلا ہے، لیکن الیکشن ہم سب کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد تو کرنا ہوگا۔ تو کیا ایک جانب جیسے پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے بات کی اور ان کے جو رجحان ہے اس کا بھی آپ نے اظہار کیا، مولانا صاحب پی ڈی ایم حکومت ظاہر ہے اس میں بہت سی جماعتیں شامل ہیں، جے یو آئی کے بھی کچھ اعتراضات جو تھے وہ سامنے آ رہے تھے، کیا وہ اکتوبر سے پہلے اس بات پر راضی ہونے کے لیے وہ بھی تیار ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ دو صوبوں میں نگران حکومت قائم ہے اور ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اب ان 2 مہینوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ نگران حکومتوں نے تقریباً ہر مسئلے کی طرف توجہ تو دی ہے سوائے الیکشن کے، جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نگران حکومت الیکشن کے لیے تیاری نہیں کرتی ہے تو وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت اپنے اس پیریڈ میں اضافہ کریں گے؟ تو اگر کوئی راستہ نہیں ہے الیکشن کے علاوہ، اس لیے یا تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بادشاہی نظام کے تحت پاکستان کو چلانا ہے، یا ایک آئین کے مطابق آپ نے پاکستان کو چلانا ہے۔ بادشاہوں کا دور تو اب نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، اس آئین کے مطابق ہم نے پاکستان کو چلانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وقت دینا چاہیے، مرکز اور صوبوں میں نگران حکومتیں ہو، اور ہم سب کو اس الیکشن میں
जाने के लिए आवाम को मौके देना चाहिए। सिराज जंग साहब, जो वक्त आप दे रहे हैं वो हज के बाद के मौसम का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये जुलाई की कोई तारीख जो है वो सामने आती है, तो क्या आप यही मौक़िफ़ रखते हैं कि जुलाई के मीडिया एंड में जो है वो इंतखाबात हो जाने चाहिए? क्योंकि इससे पहले वज़ीर आज़म भी ये कह चुके हैं कि वो तो नवंबर और अक्टूबर के एंड की बात कर चुके हैं और मज़ीद 60 दिन या 90 दिन जो होते हैं आइनी तौर पर, उसका भी वो जिक्र कर चुके हैं। देखना यह है कि अगर ये हुकूमत 2 महीने और आगे जाए तो कौम को फायदा है या नुकसान है। अगर 2 महीने पहले ख़त्म हो जाए और निगरान हुकूमतें बन जाए तो कौम को फायदा है और नुकसान है। मैं समझता हूँ कि इंतशार और अनारकी के बजाय ये बेहतर रास्ता है कि कबल अज वक़्त इलेक्शन हो और एक कंसेंसस इस पर बन जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलाना सिराजुल हक हमारे साथ मौजूद थे, हमारे जमीर जमात इस्लामी, और वो अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना है कि वो समझते हैं कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए और अगर ताख़ीर हो गई है तो मज़ीद ताख़ीर में कोई इश्काल नहीं, मगर वो ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हज के बाद ये इंतखाबात हो जाने चाहिए।